السلام علیکم. یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں تو آئیے ہم اس کے جواب کے لیے قرآن سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے چینل قرآنک آفیشیل لیسن کا مقصد ہی ہے کہ قرآن کو آسان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ قابل ہدایت ہو جائے اور لوگ اللہ کے فرما بردار بنے اور اس کے نتائج کا فائدہ بھی حاصل کریں. تو آج جو سوالات ہیں اس کے جوابات کے لیے جو آیت منتخب کی گئی ہے وہ ہے سورہ انبیاء، اور اس کی آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک دیکھنا، یعنی 21 کی 30 to 35. اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے. پہلے ان کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد اس کے حقیقی فہم کو بتائیں گے، اور وضاحتوں میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بارش اور رویدگی سے بند تھے، بس ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا، زندگی بخشی، تو کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ اس آیت میں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا اللہ جو ہے آسمان اور زمین جو بند تھے اس کے لیے کافروں کو ہی کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے نہیں دیکھا؟ تو کیا مومنوں نے دیکھا ہوا ہے، ایمان والوں نے دیکھا ہوا ہے؟ کیونکہ آخر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کا مطلب ایمان والوں نے دیکھا ہوا ہے. تو آج کا کوئی ایمان والا بتا دے کہ اس نے کب دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے اور پھر اس کو اللہ نے کھول دیا. کیونکہ آج جو انسان موجود ہے یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے آسمان اور زمین کے پیدائش کے وقت، وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ ایسی بات کیوں کرے گا جو کہ ہے ہی نہیں. بعض لوگوں نے اس کو بگ بینگ کی تھیوری کا نام دیا ہے کہ یہ جو بگ بینگ کی جو تمام تھیوری آئی ہے اسی کی بات یہ ہو رہی کہ وہ سب جمع تھے، اکٹھے تھے، اور اللہ نے الگ کیا تو دھواں اٹھا اور پھر یہ ہوا. اور یعنی کچھ لوگ اسے ہدایت کی کتاب ہی نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں بگ بینگ کی تھیوری ہے. تو ان کی سمجھ کی غلطی یہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سائنس کی کتاب تو ہے نہیں، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کو کیسے بنایا گیا اور کیا کچھ کیا گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس کا تعلق ہدایت سے وہ اللہ نے بتا دیا کہ اس کا وجود کیسے آیا اور کس طرح سے وہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور پھر آخر میں اس کا انجام کیا ہوگا وہ تک بتا دیا. لیکن جس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے وہ باتیں اللہ نے نہیں دی ہیں. یعنی سورج چاند کو دریافت کرنا یا سولر انرجی دریافت کر لینا یا موبائل ٹیکنک اور یہ نیٹ کے تمام ٹیکنک کو پتہ کرنا کہ کس طرح سے یہ سوشل میڈیا کیسے چلے، یہ تفصیلات نہیں ہے قرآن میں، یہ سائنس ہے. اور اللہ نے سائنس کا علم حاصل کرنے کو ضرور کہا، اللہ نے ہر علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. تو آپ بے شک جس فیلڈ میں علم حاصل کریں گے اس میں آپ بہتر ترقی کر جائیں گے، لیکن اس کو قرآن میں فٹ نہ کریں کہ یہ بات قرآن میں پہلے سے موجود تھی. ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا تعلق ہدایت سے ہے. یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس کو اسی نظر سے دیکھا جائے کہ اس میں ہدایت کیا ہے. تو آئیے دیکھیے پہلے اس کی حقیقی فہم کو سمجھتے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. اولم یر الذین کفروا، کیا اور نہیں یہ دیکھا یہ انکار کرنے والے لوگوں نے. یاد رکھیے کہ جب آخر میں الف مد آ لگ جاتا ہے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کی بات چل رہی ہے. جیسے آمنو آ اور صرف آمنو بھی آیا، ایسے ہی کفرو اور کفرو آ، تو یہاں کفرو آ ہے. تو اے یہ وہ لوگوں جو انکار کرتے ہو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا؟ وہ آگے اللہ بتا رہے کہ ان السماواتی والارض، یہ کہ خاص بلندیاں اور خاص پستی، کانتا وہ دونوں تھیں، رتقن ملے ہوئے یا بند جڑے ہوئے، ففتقناہما بس ہم نے ان دونوں کو ادھیڑ دیا. اس کا آپ کھول دیا بھی کہہ سکتے ہیں، واضح کر دیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے. وجعلنا من الماء، اور ہم نے بنایا الکتاب سے، الماء اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے، خاص کتاب کو، اور ہم نے بنایا الکتاب سے کل شیء حی، ہر ایک شے کی احیا، نشو و نما، زندگی. افلا یؤمنون، کیا پس نہیں یہ مانتے ہیں؟ تو دیکھیے اس آیت میں کیا واضح ہدایت ہے کہ اللہ یہ انکار کرنے والی نہیں، اللہ کی کتاب کے انکار کرنے والے لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بلندی میں جو خاص بلندیاں ہیں اور پستی ہے، سب یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں.
انسان چاہے وہ بلند ہو یا پست انسان ہو، معاشرے میں دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ ترقی یافتہ آدمی بھی وہیں رہ رہا ہے اور بغیر ترقی یافتہ آدمی بھی وہیں رہ رہا ہے۔ اگر جنونی اس معاشرے میں موجود ہیں تو انسیت والے بھی یہیں موجود ہیں، شر پسند ہیں تو امن پسند بھی ہیں۔ تو یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں بلندی اور پستی والی، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، بند نہیں ہیں۔ کیونکہ انہوں نے تو سائنس پر فٹ کر دیا آسمان و زمین پر، اس لیے اس کو بند بتا رہے ہیں۔ یہ انسانی کردار کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَفَتَقْنَاهُمَا، پس نے ہم نے ان دونوں کو ادھیڑ دیا۔ آپ دیکھیے جب آپ اللہ کی کتاب کے پیمانے سے ان کا موازنہ کرتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے یہ ماننے والا ہے، یہ انکار کرنے والا ہے، یہ ملاوٹ کرنے والا مشرک ہے، یہ بگاڑ کرنے والا فاسق ہے۔ تو ہر ایک کا کردار واضح ہو جاتا ہے۔ یا وہ فرد ہے جو صرف اپنے فائدے کے لیے اپنا راستہ کھلا رکھتا ہے، یعنی منافق ہے۔ تو ہر کردار واضح ہے، چاہے وہ بلندی والا ہو یا پستی والا ہو، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ انہیں ادھیڑ دیتا ہے۔ جب اللہ کی آیتوں سے کسی کو پرکھتے ہیں تو اس کے کردار سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کیا ماننے والا ہے، انکار کرنے والا ہے، ملاوٹ کرنے والا ہے، بگاڑ کرنے والا ہے، یا اپنا راستہ کھلا رکھنے والا ہے، کیا ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ جتنے ملے ہوئے سب کو اللہ ادھیڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ بتا رہا ہے کہ الکتاب میں ہی تو ہر ایک شے کی حیا ہم نے بنایا۔ آپ جس کردار میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، اگر آپ اس سے بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ اونچائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ بلند ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو الکتاب کی ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی احیا ہے، یہی نشو و نما ہے، اسی سے زندگی ملتی ہے۔ اگر آپ الکتاب کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو آپ پستی میں تو جا سکتے ہیں، بلندی میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا پس وہ مانتے نہیں ہیں؟ تو اگر ماننے والے بنو گے تو ترقی کرو گے، نہیں ماننے والے بنو گے بے شک اپنا دعویٰ جتنا رکھو کہ ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی قرآن کا ماننے والا نہیں ہے، لیکن تمہارا عمل اگر قرآن کے خلاف ہے تو دنیا میں ذلت و خواری ہی تمہارا مقدر ہے۔ زبانی دعوے اللہ کے یہاں نہیں، اللہ کے یہاں عملی طور پر جو آپ عمل کریں گے اس کے مطابق نتیجہ مل رہا ہے۔ تو اس آیت میں کوئی بگ بینگ تھیوری نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ اللہ آسمان و زمین کی تخلیق کی بات بتا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے انکار کرنے والے لوگوں کو مخاطب کیا کہ کیا وہ ہی نہیں دیکھتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ اگر یہ بات ہوتی ہے اللہ ہر انسان کو مخاطب کرتا ہے، چاہے وہ ماننے والا ہو، چاہے وہ بگاڑ کرنے والا ہو، چاہے اپنا راستہ کھلا رکھنے والا ہو، چاہے وہ ماننے والا ہو، چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ مخاطب کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے صرف انکار کرنے والوں کو مخاطب کیا ہے کہ کیا یہ انکار کرنے والے لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بلندی اور پستی یہ دونوں تو ملے ہوئے آپس میں، ایک دوسرے کے الگ ہو کر یہ رہ ہی نہیں سکتے، اسی میں تو ان کا امتحان ہے۔ تو اللہ انہیں ادھیڑ دیتا ہے، اور اللہ نے الکتاب سے ہی ہر ایک شے کی احیا بنایا، نشو و نما بنایا، زندگی بنایا۔ تو کیا یہ بات نہیں مانتے ہیں؟ یہ مان لیں گے تو ان کا فائدہ، نہیں مانیں گے اپنے نقصان اٹھائیں گے۔ آئیے اگلی آیت۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جھک نہ پڑے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں۔ اب انہوں نے پھر یہاں پر وہی، کیونکہ پہلے انہوں نے آسمان و زمین لے لیا، اس لیے یہاں پر انہوں نے پہاڑ کو رکھ دیا، اور پہاڑ بھی اس لیے بنائے کہ زمین جھکنا پڑے۔ کیا پہاڑ نہیں ہوتا تو زمین جھک جاتی؟ پھر اس میں کشادہ راستے بھی بنائے تاکہ راہ پائے۔ تو راستہ تو ہے ہی راہ کے لیے، اب اس میں راہ پانے کی کیا بات ہے؟ اس بات کو سمجھے کہ ہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے بنا دیا پستوں میں، رواسیا، جم کر قرار پکڑنا۔ رواسی جو ہے وہ جم کر قرار پکڑنے کو کہا جاتا ہے، اس لیے چھوٹے ٹیلے کو، چھوٹے پہاڑ کو بھی رواسیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو انسانوں میں قوم میں رئیس بن جاتے ہیں، جو سربراہ بن جاتا ہے، وہ بھی اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ فیصلے کرتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں عام طور پر مثال ہے کہ قبائلی قانون کے تحت انہوں نے قتل کی سزا دے دی۔ اللہ تو قتل کی سزا نہیں دے رہے کہیں بھی، لیکن وہ اس پر جمع ہے اور وہ چلتے ہیں کہ جی ہماری بلوچ روایت ہے، یا ہماری سندھی روایت ہے، ہماری پنجابی روایت ہے، ہماری خاندانی روایت ہے۔ یہ اللہ کی بات نہیں ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے۔ تو رواسیہ کا مطلب وہ جو مضبوط جمے ہوئے ہیں، جنہوں نے جم کر قرار پکڑا ہوا ہے۔ ان تمید بہم، یہ کہ انہیں اطمینان دے، ان کو وہ اطمینان دے۔ یہاں میم یہ دال اس کا مید مادہ ہے،
اور مید کہتے ہیں اطمینان کو. وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے بنایا اس میں ایک کشادگی، سبلن یعنی راستے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو دیکھیے اللہ نے پستوں میں ایسے رئیس بنائے جو مضبوط جمے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے فیصلے بھی کرتے ہیں، اور یہ ایسا قرار انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ وہ انہیں اطمینان دیتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے فیصلہ کر رہے ہیں، ہم تو تمہاری خوشنودی چاہتے ہیں، تمہاری فلاح چاہتے ہیں، اس لیے ہم ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ ہماری روایت برقرار رہے، ہماری قبائلی روایت، ہماری خاندانی روایت یا ہماری قومی روایت، کچھ بھی یہ نام دے دیں، کہ انہیں تسلی دیا کرتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں اطمینان دلا رہے ہیں. تو یہ پستوں میں ہی بنتے ہیں. جو بلند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اطمینان کے لیے کسی شخص کو رئیس نہیں بناتے، وہ تو اللہ کے احکامات کے پابند ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کا سربراہ اولو الامر بھی مخالفت کرے تو اس کو رجوع کرواتے ہیں رسالے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، کیا اللہ سے رجوع کر، اللہ کیا حکم دے رہا ہے. اس لیے آگے اللہ اس میں بتا دیا کہ ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ کتاب سے ملتی ہے. تو اس کتاب میں تو اللہ نے ہر حالت کی رہنمائی دی ہے، ہر علم والوں کو رہنما دیا ہے کہ تم اگر علم رکھتے ہو تو آؤ اس سے ہدایت لو، سمجھو، اس کے مطابق چلو، اور خود بھی فلاح پاؤ، اپنے قوم کو بھی فلاح پلاؤ، خود بھی کامیاب ہو جاؤ، اور جو لوگ تمہاری اتباع کرتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو جائیں. تو اس میں وہ راستے بنائے ہیں. ایک راستے کی بات ہی نہیں کہ اللہ نے ایک ہی راستہ بتا دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ایک کیفیت میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے سب کو اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو، روزہ رکھو، نہیں، ایسا حکم ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر ایک اپنی اپنی کیفیت میں. ہاں، یہ اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے صلاۃ سب پر ہے، اس کے اپنے عمل سے فروغ دینا زکات سب کے لیے. تو زکات سب کی الگ الگ ہے، آپ جس حال میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، جس حیثیت میں ہے، اس کے حساب کی آپ کی زکات ہے. تو اس لیے یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ اس میں فجاجن سبلن یعنی راستے کشادہ ہیں، اور کئی ایک راستے ہیں، سبیل کی جمع ہے سبلن، تاکہ وہ ہدایت پائیں. ہدایت لینے کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے. اب آئیے اگلی آیت. اور ہم نے بنایا آسمان ایک محفوظ چھت، اور وہ اس کی نشانیوں سے روگردانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہرحال پہلے ہی سے وہ آسمان و زمین کی تخلیق لے کر چل رہے ہیں، اور دکھا بھی رہے صرف کافروں کو. تو اس لیے بات اسی پر رکھے ہوئے ہیں کہ آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، ایسی بات ہرگز نہیں. یہ کیا ہے؟ وجعلنا السماء، اور ہم سے بنا خاص بلند، یعنی ہم نے بنایا خاص بلند کو سقفا محفوظا، چھت جیسے محفوظ. جس طرح چھت جس گھر کی مضبوط ہوتی ہے وہ گھر والے ذرا محفوظ رہتے ہیں، بارش میں طوفان میں کافی حد تک اس سے سہارا، چھت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ سکون میں نہیں رہتا، وہ محفوظ نہیں رہتا. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ جو بلند ہے وہ تو ایک محفوظ چھت کی طرح ہم سے بن گئے. وہم عن آیاتہا معرضون، اور وہ ہماری آیتوں کے بارے میں اعراض کرتے ہیں. یہ آیت کوئی نشانی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں. تو اس آیت میں واضح ہدایت ہے کہ ہم نے خاص بلند، جو بلند لوگ ہیں انہیں چھت جیسا محفوظ بنایا، اور وہ ہماری آیتوں کے بارے میں اعراض کر رہے ہیں، یعنی اس سے منہ پھیر رہے ہیں، اس سے روگردانی کر رہے ہیں، اپنے طور پر کچھ اور بات لے کر آ رہے ہیں. اب آئیے اگلی آیت. اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اب بات مسلسل انسانی کردار کی چل رہی، تو دیکھیے یہاں اصل بات کیا ہو رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو کہ خلق اللیل والنہار، وجود دیا ہے خاص تاریکی اور خاص روشنی، والشمس والقمر، اور خاص دلیل پر متحرک ہونا اور خاص غالب آنا. شمس کہتے ہیں دلیل سے متحرک رہنے والوں کو، سورج بھی اسی لیے شمس کہلاتا ہے کہ اس کی روشنی کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ واضح دلیل ہے. اسی طرح قمر، اس چاند کو کہتے ہیں جب چاند کی روشنی اس پر غالب آتی ہے، جب پہلا چاند نکلتا ہے اس کو یہ لوگ قمر نہیں کہتے، اسے ہلال کہتے ہیں. جب چاند کی روشنی اس پر غالب آتی ہے تو اسے قمر کہا جاتا ہے، اور جب وہ غلبہ ختم ہوتا ہے روشنی کا تو وہ قمر پھر بھی نہیں کہلاتا آخری دنوں میں. تو دراصل جس کا بنیادی مطلب ہے وہ جو دلیل پر متحرک ہے اور وہ جو خاص غالب ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک
اپنے دائرے میں وہ فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں. یسبحون سبح کا مادہ ہے، سبح فرما برداری اختیار کرنا، فرما برداری میں تیرنا. اور فلک کہتے ہیں دائرے کو، جیسے ہمارے کہا جاتا نا کہ یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، تو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اللہ نے جو آپ کو فرما برداری کا دائرہ دیا، ہدایت کا دائرہ دیا، تو یہی اللہ بتا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے تاریکی اور روشنی اور دلیل پر متحرک ہونا اور خاص غالب آنا سب اسی کا پیدا کرتا، اسی کا وجود دیا ہوا، اس نے ہی خلق کیا ہے. اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں فرما برداری اختیار کیے ہوئے. آپ تاریکی والا کام کریں گے آپ تاریک رہیں گے، پستی میں رہیں گے. آپ روشنی والے کام کریں گے تو آپ بلندی کی پستی کی طرف جائیں گے، سما کی طرف جائیں گے. آپ دلیل پر متحرک ہیں تو آپ سما کی طرف جائیں گے. اگر آپ غالب ہیں تو آپ فرما برداری اختیار کیے تو غالب ہو رہے ہیں. تو یہ کیفیتیں ہیں جو آپ کے عمل سے ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے اختیار میں فرما برداری اختیار کیے. آپ جیسا کام کریں گے ویسا ہی نتیجہ نکلے گا، نہیں کریں گے تو نہیں نتیجہ نکلے گا. اب آئیے اگلی آیت. اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں تجویز کیا، بس اگر آپ انتقال کر گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ اب یہاں یہ بات ہے کہ دیکھیے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نبی اور رسول بھی مر گئے، نہیں جو بھی آئے، کیونکہ قرآن جس پر نازل ہوا نبی رسول دونوں ہی ہیں. تو کیا اللہ نے یہ واضح نہیں کر دیا کہ چاہے نبی ہو یا رسول ہو مرنا تو سب کو ہی ہے، ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے؟ تو اب جو لوگ نبی کے زندہ ہونے کا تصور رکھتے کہ قبر میں زندہ ہے، تو اس آیت کے کھلے منکر ہیں، کافر ہیں اس آیت کے. کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وما جعلنا لبشر، اور نہیں ہم نے بنایا کسی آگاہی دینے والے کے لیے، من قبل الخلد، تم سے پہلے سے خاص ہمیشگی. کسی آگاہی دینے والے کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں بنایا کہ یہ بڑی اچھی آگاہی دیا، اس نے قوم کا بیڑا پار کروا دیا تو اس کو زندگی ہمیشگی کی دے دو، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس لیے آگے رہا کہ افئن متا، کیا پس اگر تم مر گئے، فہم الخالدون، پس وہ ہمیشہ رہیں گے. جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، جو تنقیدیں کر رہے ہیں، کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، ان کو بھی مرنا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے بہت واضح طور پر بتا دیا، چاہے وہ کتنا ہی اچھی آگاہی دینے والا بھی کیوں نہ ہو، کسی آگاہی دینے والے کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں بنایا تم سے پہلے بھی. اگر آج آپ آگاہی دے رہے ہیں تو آپ سے اللہ مخاطب ہے. جو بھی آگاہی دینے والے، جو سمجھ رہے کہ بس مجھ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں، اس کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی آگاہی والے کے لیے ہمیشگی نہیں بنایا. اگر تم مر جاؤ گے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ جو تمہاری مخالفت کرے وہ بھی نہیں رہیں گے. اب آئیے اگلی آیت. ہر جی متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمائش میں مبتلا کریں گے، اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کر آؤ گے. اس روایتی ترجمے سے بھی بات کافی حد تک واضح ہے کہ ہر متنفس کو، یعنی ہر شخص کو، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، برائی اور بھلائی سے آزمائش میں مبتلا کریں گے، اور ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آؤ گے. دنیا کی زندگی آپ کی آزمائش ہے، چاہے وہ برائی سے ہو یا بھلائی سے ہو، کیونکہ رجوع بہرحال اللہ کی طرف ہے، اللہ ہی آپ کو نتیجہ دے گا. تو اللہ کو مد نظر رکھیے کہ اللہ آپ کے ہر کام پر نظر رکھا ہوا ہے. ایک وہ ہستی ہے جس کو آپ کو جواب دہ ہونا ہے، تو آپ صحیح عمل کریں گے. اور اگر آپ اس سے نادان بنے رہیں گے کہ جس طرح آپ دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے، شاید اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے اس آیت میں اصل اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے. کلو نفس، ہر ایک نفسیات، ہر ایک سوچ، ذائقۃ الموت، خاص مردنی چکھے گی. یعنی یہ جو مردنی ہے ہر نفسیات کو چکھے گی. یعنی کسی سوچ کو، کسی نفسیات کو بھی ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ رہے. ہر سوچ، ہر نفسیات کو مرنا ہے، موت ہے. اللہ نے جو آپ کو سوچ دی ہے، اللہ نے جو آپ کو نفسیات دی ہے، اگر اس پر عمل کریں گے، اس کے لیے ہمیشگی ہے، باقی کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے. تو ہر سوچ، ہر شخص موت اسے چکھے گی. اور چکھنا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ پھر قیامت میں آپ کو دوبارہ زندگی دی جائے گی. اس لیے موت نے ابھی آپ کو چکھ لیا ہے، اب موت نہیں ہے. کیونکہ جب تک آپ کا وجود نہیں تھا آپ موت میں تھے، مبتلا تھے، اور اب آپ کو موت دے دیا، موت نے آپ کو چکھ لیا، لہذا ختم. اب جو زندگی کو ہمیشگی کی ہوگی، لہذا ایسا عمل کریں جو آپ کی ہمیشگی کی زندگی ہے وہ بہتر بن جائے. تو وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم مبتلا کر رہے ہیں تمہیں نقصان کو اور بھلائی کو، ایک آزمائش ہے. زندگی میں جو آپ
جس عمل میں بھی مبتلا ہیں، جیسے بھی آپ زندگی اپنی گزار رہے ہیں، تو اس میں شر اور خیر دونوں چیزیں ہیں، اچھائی اور برائی دونوں آ رہی ہیں، اور یہ دراصل آپ کی ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، یعنی پرکھ کر الگ کرنا، فتن کہا جاتا ہے پرکھ کر الگ کرنے کو، بنیادی مطلب اس کا یہ ہے۔ تو اس لیے فتنے کو بھی کہا یہ جاتا ہے کیونکہ وہ سب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دراصل فتن کہتے ہیں جس طرح سونے کو جلا کر پرکھا جاتا ہے کہ اصلی سونا ہے یا غلط ہے، یا رگڑ کر سونار لوگ جس طرح چیک کرتے ہیں، تو ایسے ہی یہ زندگی آپ کی جو ہے یہ اللہ چیک کر رہا ہے، آپ کو مبتلا کر رہا ہے بھلائی اور شر میں، کہ ایک آزمائش ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تو اسی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے، تمہارا رجوع کرنا ہے۔ تو یہ تھی مکمل وضاحت، ایک ایک آیت کر کے میں نے سمجھا دیا، اور میں نے ہر ایک کے سوال کا جواب بھی دے دیا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو رہی ہے، کوئی یہ سمجھے کہ اس کو سوال کا جواب نہیں ملا ہے، تو دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔